بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل کئی کتابیں میں بیک وقت پڑھ رہا ہوں، کچھ صفحے اس کے شروع کیے، کچھ دوسری کتاب کے شروع کیے تاکہ جلدی جلدی میں جتنی کتابیں پڑھ سکوں۔ ایک کتاب میرے سامنے ہے، اشعار کا گلدستہ کلیم کی ڈائری سے، جسے مرتب کیا ہے جناب کلیم صدیقی صاحب نے، اور اس میں بہت ہی خوبصورت موضوعاتی اشعار اکٹھا کیے گئے ہیں۔ اس کتاب پر تبصرہ تو میں بعد میں دوں گا۔ موضوعاتی اشعار کو پڑھتے ہوئے دو شعر اس میں سے میرے ذہن میں کھپ کر رہ گئے، اور ایک شعر یہ تھا: تھے جتنے خوشنما منظر بدلتے جا رہے ہیں، ہمارے عہد کے مہتاب ڈھلتے جا رہے ہیں۔ ماضی کے حوالے ہی سے مجھے اس میں ایک اور شعر بہت پسند آیا: اپنے ماضی سے کبھی ملنے چلا آتا ہوں، تیرے اس شہر میں ورنہ میرا کیا رشتہ ہے۔ ابھی میں ان اشعار کا لطف لے ہی رہا تھا کہ میرے سامنے ایک دوسری کتاب تھی، پوٹھوہار خطۂ دلربا، خواب ہوتے ہوئے گلی کوچوں اور دل بروں کی کہانیاں۔ یہ کتاب مرتب کی ہے معروف کالم نگار اور میں کہوں گا کہ ماہر تعلیم جناب شاہد صدیقی صاحب نے، جو راولپنڈی میں پیدا ہوئے اور وہیں سے آپ نے گورڈن کالج میں ایم اے انگلش کے امتحانات میں پہلی پوزیشن لی، باہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پاکستان کے معروف اداروں سے آپ وابستہ رہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک طویل عرصے سے قومی اخبارات ڈان اور نیوز میں ادارتی صفحات پر لکھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت کتاب مرتب کی ہے جناب شاہد صدیقی صاحب نے، جس کا عنوان رکھا ہے خواب ہوتے گلی کوچوں اور دل بروں کی کہانیاں۔ اس کتاب کی وجہ تسمیہ خود شاہد صاحب یہ بتاتے ہیں: یہ کتاب محض تحریروں کا مجموعہ نہیں بلکہ راولپنڈی اور پوٹھوہار سے میرے عشق کا احوال ہے۔ یہ ان گلی کوچوں، عمارتوں، قلعوں، حویلیوں اور دلبروں کی کہانیاں ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ یہ میری اپنی کہانی ہے جو کبھی میرے ساتھ چلتی ہے، کبھی بانسری کی لے کے تعاقب میں تاریخ کی گزشتہ پگڈنڈیوں پر نکل جاتی ہے۔ پوٹھوہار اور راولپنڈی کے دلبروں کی فہرست طویل ہے۔ اتفاق سے کچھ میرا بھی چونکہ بچپن گزرا ہے راولپنڈی میں، تو لہٰذا اس کے جب میں نے مضامین پر نظر ڈالی تو یہ کتاب مجھے اپنے ماضی میں لے گئی۔ کئی حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا، اس میں مختلف علاقوں کا ذکر ہے: ٹاہلی موری کا، ڈیری حسن آباد کا، لال کرسی کا، بینک روڈ کا، کالی روڈ کا، ہارلے اسٹریٹ، مال روڈ، مریر حسن، گوال منڈی وغیرہ وغیرہ۔ میں صرف اس کا تعارف کروانے کی حد تک ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھوں گا تاکہ آپ کو کتاب کے مزاج کا اندازہ ہو اور آپ کو یہ کتاب خرید کر پڑھنے کا اشتیاق ہو۔ اس کتاب کا عنوان ہے پوٹھوہار خطۂ دلربا، لیکن شاہد صاحب کہتے ہیں کہ راولپنڈی پوٹھوہار کا شہر دلربا ہے۔ میں اس میں سے ایک مختصر سا اقتباس پڑھوں گا۔ مضمون کا عنوان ہے مریر حسن اور مارچ کا ایک مہکتا ہوا دن۔ وہ مارچ کے مہینے کا ایک مہکتا ہوا دن تھا اور میں اسلام آباد سے راولپنڈی کی طرف جا رہا تھا۔ مری روڈ سے گزرتے ہوئے جب لیاقت باغ سے آگے مریر حسن کا پل آیا تو میں نے اچانک گاڑی بائیں ہاتھ موڑ کر کھڑی کر دی۔ اس پل سے میری بہت سی یادیں جڑی ہوئی تھیں، ان دنوں کی یادیں جب ہم مریر حسن میں ایک کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ ہمارے گھر کے پچھواڑے میں ریل کی پٹری تھی جہاں سے ریل گزرنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ پٹری اس پل سے بھی گزرتی تھی۔ ان دنوں میری عمر 6-7 برس کی ہوگی۔ گرمیوں کی شاموں میں لوگوں کے لیے تفریح پل سے آنے جانے والی گاڑیوں کو دیکھنا تھا۔ یوں یہ پل صرف گزرگاہ ہی نہیں بلکہ سیرگاہ میں بدل جاتا تھا۔ مریر حسن میں ہمارے گھر کا نمبر CL4 تھا۔ یہ نمبر اتنا منفرد تھا کہ مجھے آج تک یاد ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ اس کے بعد ہم کرائے کے کئی مکانوں میں رہے، لیکن کسی کا نمبر مجھے یاد نہیں۔ شاید پہلے تعارف کی یاد زیادہ روشن ہوتی ہے۔ اس گھر کا نقشہ بھی میری نگاہوں میں مدھم نہیں ہوا، لیکن بہتر ہوگا کہ میں سڑک سے آغاز کروں جو اسلام آباد سے راولپنڈی آتے ہوئے مریڑ کے پل سے بائیں مڑ کر سول لائنز اور کچہری کی طرف جاتی ہے۔ اس سڑک پر سفر کرتے ہوئے بائیں طرف ایک اسکول کی عمارت آتی ہے جو اس زمانے میں مڈل اسکول تھا، شاید اب اس کا درجہ بڑھ گیا ہوگا۔ اس اسکول کا ایک بڑا گیٹ سڑک کی طرف تھا۔ اسکول کی عمارت کے ساتھ ہی ذیلی سڑک بائیں ہاتھ مڑتی تھی۔ ذرا آگے جائیں تو بائیں ہاتھ ایک خالی قطعہ اراضی تھا، ساتھ ہی ملت سیکنڈری اسکول جہاں میری بہن پڑھتی تھی۔ سڑک کے دائیں طرف ایک بڑا میدان تھا، اس کے ساتھ ایک بڑی کوٹھی جہاں ہمارے اسکول میں پڑھنے والا ایک لڑکا ٹونی رہا کرتا تھا۔ سڑک پر ذرا آگے دائیں ہاتھ پر ایک طویل چبوترا تھا جہاں 3-4 گھر ایک قطار میں واقع تھے۔ انہی میں ایک ہمارا گھر تھا۔ ایک تو مرکزی دروازہ تھا، دوسرا ڈرائنگ روم کا تھا جسے ان دنوں بیٹھک کہا جاتا تھا۔ مرکزی دروازے سے اندر جائیں تو ایک بڑا صحن تھا اور سامنے ہال نما ایک بڑا کمرہ، ایک اسٹور تھا، ایک کچن اور ایک واش روم۔ اوپر کی منزل میں ایک کمرہ تھا جس کی چھت پر جانے کے لیے لکڑی کی بڑی سیڑھی تھی۔ سردیوں میں اس کی چھت پر دھوپ آتی تھی اور سب دریاں بچھا کر بیٹھا کرتے تھے۔ فصیل کی دیوار پر ڈیزائن کے طور پر ایک پیٹرن میں سوراخ تھے۔ ان سوراخوں میں پاؤں جما کر کبھی کبھی دیوار کے اوپر سے دیکھتا مریڑ سے کچہری تک جانے والی بڑی سڑک نظر آتی جس پر ٹانگے، سائیکلیں اور اکا دکا گاڑیاں چلتی نظر آتی۔ یہیں سے ایک دن میں نے کشمیری لیڈر شیخ عبداللہ کا جلوس دیکھا تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک وسیع میدان تھا۔ گھر کے سامنے چبوترے سے اتر کر ہم میدان میں آ جاتے۔ چبوترے کے ساتھ ایک پرانا ٹرک کھڑا تھا۔ ٹرک کیا تھا، اب اس کا ڈھانچہ ہی باقی تھا۔ ایک بار میں نے اندر جھانکا تو دیکھا ایک بلی اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ہمارے گھر کے قریب ایک احاطے میں بھینسیں رکھی تھیں جن کا مالک شیرو تھا، وہیں سے ہم خالص دودھ لے کر آتے تھے۔ ہمارے گھر کے آس پاس 2 کرکٹ کلب تھے۔ ایک کا نام خان کرکٹ کلب تھا، دوسرے کا بابو کرکٹ کلب۔ میرے ماموں خان کرکٹ کلب اور بھائی بابو کرکٹ کلب میں کھیلتے تھے۔ پہلی جماعت میں مجھے مریڑ حسن کے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ مجھے پہلی جماعت میں اپنے ٹیچر کا چہرہ ابھی تک یاد ہے۔ وہ چشمہ پہنتے تھے۔ کلاس میں دریاں بچھی ہوتی۔ ہمارے اسکول میں بستہ بہت ہلکا ہوتا تھا، ایک سلیٹ، قاعدہ اور روشنائی کی دوات۔ اسکول کا آغاز اسمبلی سے ہوتا۔ اسمبلی میں طالب علموں کو موقع ملتا۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے چندہ ماما دور کے بڑے پکائیں بور کے والی نظم سنائی تھی۔ ان دنوں پڑھائی کا معیار جانچنے کے لیے اسکول انسپیکٹر اسکولوں کے معائنے کے لیے آتے تھے۔ اس دن کے لیے خوب اہتمام کیا جاتا تھا۔ مجھے ایسا ہی ایک دورہ یاد ہے جب ہمارے اسکول میں ایک اسکول انسپیکٹر صاحب ہماری کلاس میں آئے۔ ماسٹر صاحب کی میز پر پہلی جماعت کی کتاب تھی جس میں ایک کہانی چین کا سوداگر تھی۔ انسپیکٹر صاحب نے کہا، کون یہ کہانی پڑھ کر سنائے گا؟ مجھے یاد ہے میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہانی پڑھنا شروع کی۔ 3-4 سطروں کے بعد انسپیکٹر صاحب نے مجھے روک کر شاباش دی۔ یہ دراصل ہمارے ماسٹر صاحب کے لیے شاباش تھی۔ وہ دن اور اس کی مسرت کا ذائقہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اسکول کے ساتھ سڑک کے اس طرف ایک گھر کے سامنے شہتوت کا درخت تھا جہاں لڑکے درخت پر چڑھ کر میٹھے رسیلے شہتوت توڑ کر کھاتے۔ اس شہتوت کے درخت کی خاص بات یہ تھی کہ جس گھر کے سامنے وہ تھا وہ اردو کے معروف ادیب اور مداح نگار شوکت تھانوی صاحب کا گھر تھا۔ ہمارے گھر کے بالکل پیچھے ریل کی پٹری تھی جہاں سے ہم کبھی کبھار جھنڈا چیچی جاتے، جہاں ایک ٹیلر کے پاس ہمارے کپڑے سلتے تھے۔
ہمارے گھر کے کچھ فاصلے پر بجلی کمپنی تھی جہاں 14 اگست کو چراغاں ہوتا تھا. ایسے میں ہم سب بہن بھائی چراغاں دیکھنے جاتے. اب میں ان دنوں کو یاد کرتا ہوں تو خیال آتا ہے ہماری خوشیاں کتنی سادہ، کتنی معصوم اور کتنی ارزاں تھی. ہر سال جب لیاقت باغ میں میلہ لگتا تو ہم بڑے اہتمام سے یہ میلہ دیکھنے جاتے. سبزی بیچنے والا ریڑھی پر سبزیاں چرا کر لاتا. اسی طرح ایک پکوڑے بیچنے والا ہمارے محلے میں آتا. پکوڑوں کا تھال اس کے سر پر ہوتا. جب کوئی اس سے پکوڑے لیتا تو وہ بغل میں دبائے سٹینڈ کو فرش رکھتا، کاغذ پر پکوڑے ڈال کر اس پر ہری چٹنی ڈال دیتا. ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کر دائیں ہاتھ پر ایک اور چبوترا تھا جہاں انگور کی ایک بیل لگی تھی. ہم اس کے پتے